الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين ومن أقامها أقام الدين فقد هدمها هدم الدين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. درود پاک صاحب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باز آنچ ہستی باز گر کافرو قبرو بت پرستی باز این درگہے ماں درگہے نو امیدی نیست گر صد بار توبہ شکستی باز حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر. خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی. زمانے کو اسی امی کے صدقے سے سمجھ آئی. ضمیر اس گھر سے نسبت نہ رکھے گا لوح پیشانی کہ کشکول گدائی ہے درویشی ہو کے سلطانی. سامعین محترم، تعزیتی محفل ہے. ہمارے دوست، ہمارے بھائی محمد فیصل کے والدین گرامی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیں دار مفارقت دے گئے. میری نظر میں بڑے اچھے انسان تھے. انسانوں میں کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. انسان جو ہیں
سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں، معصوم عن الخطا نہیں، لیکن اوورآل اگر دیکھیں تو بڑی اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ میں نے اپنے انتہائی بچپن کے عالم میں یہ جو ہمارے دوست حضرات ہیں، سید شفیق صاحب، خلیل اللہ مار مرحوم، سعید احمد مرحوم، عتیق محمد عتیق احمد، ان کے والد گرامی محمد رمضان، ان کے والد گرامی کو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ جب پرانا بازار آباد تھا تو اس وقت ان کی منیاری کی دکان ہوتی تھی، بڑی صاف، جو ذہن میں میرے امیج ہے وہ یہ ہے کہ بڑی صاف ستھری دکان اور بڑا صفائی کا خیال ہے۔ نیچے سفرا سا بچھا ہوتا تھا تو اس کو شوکیس کو مکمل صاف رکھتے، صبح سویرے صبح کی نماز کی مکمل پابندی خاص طور پر، اتنا ذہن میں ہے۔ سعید بھائی کی آپ کو ایک بات بتاؤں، سعید مرحوم کی، مرحوم و مغفور، کہ اللہ تعالیٰ شاید اسی بات کو اس کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آپ کو شاید سب کو نہ پتا ہو، لیکن کچھ لوگوں کو شاید پتا ہو۔ وہ یہ جو الحمدللہ ہماری مسجد ہے، مرکزی مسجد، جب اس کو شہید کیا، تعمیر ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تو پورا فگر تو یاد نہیں، میرا خیال 60 یا 70 ہزار روپے کسی دوست سے، یا کوئی عزیز ہے، کوئی غالباً انگلینڈ میں تھا یا برطانیہ میں، اس دوست سے سعید نے خصوصی کاوش کر کے مجھے منگوا کے دی، اور پہلی جو بنیادیں تھیں اس میں وہ پیسہ لگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو دیکھیں نا آپ، کہ بظاہر آپ کو مسجد میں وہ نہ اتنا زیادہ مسجد کو آباد کرنے والا نظر نہیں آ رہا کہ وہ جناب سعید، لیکن دیکھیں کہ مسجد کے لیے اس نے کیا کیا۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو بندے کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، بخشش کا بہانہ بن جاتی ہے۔ بعض دفعہ کوئی بھی عمل نہیں ہوتا، لیکن ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو اس کا اخلاص کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب جیسے سیٹھ خلیل الرحمان تھا، میرے کلاس فیلو بھی تھا، تو ابھی تو ویسے بڑھاپا بھی نہیں آیا تھا، لیکن بس عمر اتنی تھی، اللہ کی طرف سے اتنی مہلت تھی۔ لیکن مجھے بڑی دیر سے پتا چلا کہ وہ اذان دیتا ہے باقاعدہ، بس، اور بیٹی نے مجھے اذان سنائی بھی، ایک دن ان کی ریکارڈ کی اس نے اذان جو ہے نا موبائل میں، میں اچھا یہ خلیل اذان دیتا سی، اور بڑی روانی تھی اس کی اذان میں، بڑی روانی تھی، جیسے کوئی مولوی دے رہا ہو اذان، تو اس کی بخشش کے لیے یہ ذریعہ بن سکتا۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ جو اشعار بھی میں نے پڑھے تھے وہ مثنوی رومی کے تھے، جو پڑھنے تو بعد میں تھے، کہ دیکھیں انسان ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، جو غلطی پہ اڑ جائے وہ بندہ شیطان ہے، اور جو توبہ کر جائے وہ بندہ رحمان ہے۔ بخشش بہانے ڈھونڈتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ایک تو اللہ کی جناب میں گناہ ہو گیا، معصیت ہو گئی، ایک ہے کہ دنیاوی لحاظ سے کوئی جرم کر بیٹھا ہے، دنیا کا مجرم اس کو پولیس ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے وہ اسے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، ہمیں اسے سزا دیں، سزا دلوائیں۔ لیکن جب گناہ گار معصیت کا شکار ہوتا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ اسے پولیس ڈھونڈتی نہیں ہے، اللہ کی پولیس اسے ڈھونڈتی نہیں پھرتی،
بلکہ اسے رحمت ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ آ جا رب کے در پہ توبہ کر لے اور اللہ تجھے معاف کر دے۔ وہ آپ نے واقعہ تو سنی رکھا ہے کہ ایک آدمی اتنا گناہگار تھا، اتنا سفاک تھا، اتنا ظالم تھا کہ اس نے 99 قتل کیے، اور وہ ایک عالم کے پاس، بزرگ کے پاس گیا اور اس سے جا کر اس نے درخواست کی کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، میری توبہ کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے، میری معافی کا کوئی داعیہ ہو سکتا ہے، میں بھی بخشنے والوں کے بخشش جن کی ہو جائے ان میں اپنا نام لکھوا سکتا ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ اب توبہ کر لوں، اللہ سے معافی مانگ لوں، کوئی ذریعہ ایسا ہے مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو اس نے اس کی ساری زندگی کا ریکارڈ اس پہ نظر ڈالی، اس بزرگ نے، عالم نے، تو اس نے کہا کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ تیری بخشش ہو جائے، تیرا گناہ اتنا زیادہ ہے، تیرا ظلم اتنا زیادہ ہے۔ تو اس نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب ایک اور عالم کے پاس چلا گیا، اس سے جا کر کہنے لگا کہ میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو میں توبہ کروں۔ اس نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے، ایک بستی یہاں سے کچھ دور ہے اور بستی والے سارے نیک ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، توبہ استغفار کرنے والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، مناجات کرنے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف رجوع رکھنے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ابرار لوگ ہیں، تو اس بستی میں چلا جا، ان کے ساتھ شامل ہو جا، اللہ مہربانی کرے گا۔ وہ چل دیا، ابھی راستے کے اندر تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس کی موت واقع ہو گئی تو فرشتے آسمان سے آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ اب دونوں میں مخاصمت ہو گئی، بحث ہو گئی، تکرار ہو گیا۔ رحمت والے فرشتے یہ اصرار کر رہے ہیں کہ چونکہ توبہ کی نیت کر چکا تھا لہذا ہم اسے لے کے جائیں گے، اور دوسرے عذاب والے فرشتے کہہ رہے تھے ابھی توبہ کی تو نہیں، ارادہ ہی کیا تھا نا، توبہ تو نہیں کی، لہذا ہم اسے لے کے جائیں گے۔ اب جب یہ تکرار ہو رہا تھا تو فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ناپ لیا جائے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، تو فیصلہ نے یہ فیصلہ کیا کہ زمین کو ناپ لیا جائے۔ اگر تو جس طرف سے چلا ہے فاصلہ زیادہ طے کر چکا ہے، قدم زیادہ اٹھا چکا ہے، تو پھر رحمت والے فرشتے لے جائیں، اگر فیصلہ کم طے کیا ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ لیکن ابھی تک کم فاصلہ طے کیا تھا، لہذا بنتا تو یہ تھا کہ عذاب والے لے جائیں، لیکن اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کے لیے سکڑ جا۔ چنانچہ زمین سکڑ گئی اور عذاب والے فرشتے منہ دیکھتے رہ گئے اور رحمت والے فرشتے لے کے چلے گئے۔ اور جو اللہ کے لیے قربانی دے دے، یہ تو اللہ کے لیے ابھی اس طرف چلا تھا، ابھی تو نیت کی تھی، ابھی تو ارادہ کیا تھا۔ اس لیے جماعت والے کہتے ہیں کہ ارادے پہ ایک نیکی ہے،
نیکی کا ارادہ کرو تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور برائی کا ارادہ کرو تو برائی لکھی نہیں جاتی، بلکہ برائی اس وقت لکھی جاتی ہے جب برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور ارتکاب کے بعد اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ برائی کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ مٹاتے ہی نہیں، صرف مٹاتے ہی نہیں بلکہ اس پر قلم پھیر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ صرف مٹاتے ہی نہیں بلکہ نیکیوں میں اسے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کی رحمت۔ اور نیکی ایک کرو تو 10 نیکیوں کا ثواب، اور یہ بڑھتے بڑھتے 70 تک بھی جاتا ہے، اور برائی اگر ایک کی ہے تو گناہ بھی ایک ہوگا۔ نیکی ایک کی ہے، ثواب 10 گنا سے 70 گنا تک، اور اگر برائی ایک کی ہے تو اس کا گناہ بھی ایک کا ہی ہوگا۔ اب بتائیں کہ بندہ اپنے اللہ پاک اپنے بندوں پہ کس قدر مہربان ہے کہ وہ بخشنا چاہتا ہے۔ اس لیے مولانا رومی کا وہ شعر جو ہے وہ اس جگہ پہ صادق آتا ہے کہ باز آ آنچ ہستی باز آ، اے انسان، اے شخصیت، اے آدمی، تو باز آ جا، اپنے گناہوں سے باز آ جا، اپنی سرکشی سے باز آ جا، اپنی مرضیات کو چھوڑ دے، رب کی مرضی میں فنا ہو جا۔ باز آ آنچ ہستی باز آ، گر کافر و قبر و بت پرستی باز آ۔ اگرچہ تو کافر ہے پھر بھی باز آ، اگرچہ قبر پرست ہے تب بھی باز آ، اگرچہ بت پرست ہے تب بھی باز آ۔ جتنے مرضی تیرے گناہ ہیں، تو نے اپنے گناہوں سے زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے، پھر بھی باز آ جا، کیونکہ توبہ کے بغیر چارہ کوئی نہیں، اور اس در کے بغیر جو در رحمت ہے، جو در خدا ہے، اس در کے بغیر دوسرا در کوئی نہیں۔ اس لیے باز آ آنچ ہستی باز آ، گر کافر و قبر و بت پرستی باز آ۔ ای در گہے ماں در گہے نا امیدی نیست، یہ جو در ہے، جو اللہ کا در ہے، اس در پہ نا امیدی نہیں ہے، نا امیدی کا شائبہ بھی نہیں ہے، اس در پہ نا امیدی نہیں ہے۔ نا امیدی نیست گر 100 بار توبہ شکستی باز آ، اگرچہ تو نے 100 بار گناہ کیا، توبہ کی پھر توڑ دی، پھر گناہ کیا پھر توبہ کی، پھر توڑ دی، پھر گناہ کیا پھر توبہ کی، پھر توڑ دی، پھر بھی باز آ جا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو انسان کو کوئی در اور ہو تو بندہ کسی اور در کی طرف دیکھے نا، جب در بھی وہی اور اللہ کا گھر بھی وہی، اور پھر اس نے تو ہمیں جو نبی عطا فرمایا ہے تو رحمت للعالمین عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور قرآن ہدی للعالمین ہے، اور آمنہ کا در یتیم رحمت للعالمین ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر۔ حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے سے سمجھ آئی۔ زمین اس گھر سے نسبت نہ رکھے گر لوح پیشانی، کہ کشکولے گدائی ہے درویشی ہو کے سلطانی۔ حضور کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت ایک وقت کے لیے نہیں، ایک پیریڈ کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ ہر زمانے کے لیے رحمت ہے۔ آپ عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہے، عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہے، عالم قبر کے لیے بھی رحمت ہے، عالم حشر کے لیے بھی رحمت ہے، عالم میزان کے لیے بھی رحمت ہے، پل صراط پر بھی رحمت ہے۔ ہر جگہ پر جہاں جہاں آپ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، اس جگہ پر آپ کی رحمت اتنی برسے گی، اور اس قدر برسے گی کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ پھر ایک مخلوق کے لیے نہیں، ہر مخلوق کے لیے آپ رحمت ہیں۔ بچوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت،
رحمت، مردوں کے لیے بھی رحمت، جوانوں کے لیے بھی رحمت، ضعیفوں کے لیے بھی رحمت، عالموں کے لیے بھی رحمت، جاہلوں کے لیے بھی رحمت، اصفیاء کے لیے بھی رحمت، اتقیاء کے لیے بھی رحمت، صوفیاء کے لیے بھی رحمت، سب کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں، حتیٰ کہ حشرات الارض چرند پرند کے لیے بھی آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ ایک باغ کے قریب سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، پتا چلا کہ اس باغ کے اندر ایک اونٹ ہے جو کہ لوگوں کو کاٹتا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے اسے پکڑ لیتا ہے، لہذا اس کے قریب کوئی نہیں جا رہا تھا، سب خوف زدہ تھے۔ رسول پاک قریب سے گزرے، پتا چلا کہ اس باغ کے اندر اس طرح اونٹ جو ہے وہ ہلکا چکا ہے اور لوگوں کو کاٹ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ نے اس اونٹ کو آواز دی، اونٹ لکھا ہے کہ اونٹ زمین پر اپنے ہونٹ کو گھسیٹتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں در رحمت پر پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اپنے گھٹنے ٹیک کر رسول پاک کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا نکیل لاؤ، نکیل لائی گئی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ناک کے اندر نکیل ڈال دی، اس کے مالک کو بلایا، فرمایا لے جاؤ، اب یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ہر چیز کے لیے آپ رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ہرنی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو گلی میں ایک کافر نے ہرنی کو باندھ رکھا تھا۔ ہرنی نے آپ کی طرف دیکھا، آپ نے ہرنی کی طرف دیکھا تو حضور سمجھ گئے، یا زبان حال سے اس نے التجا کی، کیونکہ آپ تو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے نا۔ اس نے التجا کی کہ یا رسول اللہ مجھے اس نے باندھ رکھا ہے، ظلمن باندھ رکھا ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنگل میں بھوکے ہیں، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یار اسے چھوڑ دے، کیوں جانور پر ظلم کرتا ہے؟ اس نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں نے شکار کیا ہے، میں نے اسے گرفتار کیا ہے، میں اس کو کیوں چھوڑ دوں؟ میں نے بڑی مشکل سے اسے پکڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا چھوڑ دے، جانور ہے، اس کے بچے ہیں، میں کہتا ہوں اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تجھے ضمانت دے دوں تو پھر چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا کون ضمانت دے گا؟ فرمایا میں محمد رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آمنہ کا در یتیم، میں ضمانت دیتا ہوں۔ کافر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا آپ ضمانت دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے آپ اس کی جگہ بیٹھ جائیں۔ حضور علیہ السلام بیٹھ گئے، فرمایا جانے دے۔ ہرنی کو کہا کہ تو ایسا کر، بچوں کو دودھ پلا کے آ جا، بچوں کو دودھ پلا کے آ جا۔ اس کو چھوڑ دیا۔ کافر نے کہا دیکھو آپ تماشا لگے گا، کبھی جانور بھی گئے ہوئے واپس آتے ہیں، جانور واپس نہیں آئے گا اور مجھے مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا، لیکن جب اسے چھوڑا گیا وہ چونکڑیاں بھرتی ہوئی ہرن بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، بھاگتی ہوئی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، عجیب نظارہ ہے کہ اکیلی نہیں آ رہی بلکہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آ رہی ہے۔ زبان حال سے پوچھا کہ تو اتنی جلدی واپس آ گئی؟ کہنے لگی میں نے دودھ نہیں پلایا، میری جگہ پہ آپ ضمانت کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ادھر جا کر ہی دودھ پلاؤں گی، کہیں میری وجہ سے محمد پریشان نہ ہو۔ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ صحابہ کرام نے ایک پرندے کے بچے اٹھا لیے تھے، وہ پرندہ پریشان تھا، بول رہا تھا، اوپر گھوم رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو وہ کس قدر ان کی ماں پریشان ہے، ان کے بچوں کو ان کے گھونسلوں میں رکھ دو۔ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، ساری کائنات کے لیے رحمت تھے، اور رحمت للعالمین کا اللہ نے لقب آپ کو دیا ہی اس لیے کہ حضور رحمت بن کر آئے۔ اور دیکھیں کہ عورت صنف نازک ہے، جتنے اسلام نے اسے حقوق دیے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملے ہیں نا، اتنے تو کسی کو بھی نہیں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اگر آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ اتنے ہیں، میرے گناہ اتنے ہیں، اور ایک گناہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے معافی نہیں ملے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تو صحیح تم سے کیا گناہ ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ ناقابل بیان ہے۔ حضور نے فرمایا پھر بھی بیان کر۔
میری رحمت سے کوئی چیز حاوی نہیں ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے پابندی لگا رکھی تھی کہ کسی کے بچی پیدا ہو تو اسے زندہ نہیں چھوڑنا، چنانچہ جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ میرے ہاں بھی بچی پیدا ہو گئی، مجھے بڑی پیاری تھی، کام چلتا رہا، بچی پلتی رہی، لیکن کچھ عرصہ گزرا کہ ابو جہل کی پولیس کا مجھے خطرہ ہوا، مجھے ڈر ہوا، ادھر سے اس کا ڈر تھا، ادھر سے بچی پیاری لگتی تھی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مجھے سفر پڑ گیا، میں سفر کے لیے چلا گیا، کافی عرصہ گزر گیا، جب میں سفر سے واپس آیا تو میری بچی بڑی ہو چکی تھی، 5-7 سال یا شاید اس سے کم و بیش۔ تو جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری بچی مجھے پیار کرنے لگی، میری گود میں بیٹھ گئی، مجھے بڑی پیاری لگی۔ اب میرے دوستوں کو بھی پتا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو ابو جہل جو ہے وہ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا اور اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، چنانچہ بہتر ہے کہ اس کو پہلے ہی ٹھکانے لگا دے، پہلے ہی ٹھکانے لگا دے۔ چنانچہ میرے آنکھوں میں خون اتر آیا اور جاہلیت کا وہ جو سلسلہ تھا، غیرت تھی، وہ جاگ اٹھی، اور میں نے اس بچی کی اماں سے کہا کہ اس کو تیار کر دے۔ اس نے تیار کر دیا۔ میں نے کہا میں اسے بازار لے جاؤں گا، سیر کرنے کے لیے لے جاؤں گا، اسے کھلونے لے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کی ماں نے اسے تیار کر دیا، میں اس کو لے کر چلا، بازار سے شہر سے نکل گئے، جنگل کے راستے پر ہو گئے، جنگل میں پہنچ گئے۔ بچی کھیلتی جا رہی ہے، میرے سے باتیں کرتی جا رہی ہے، اٹکلیاں کرتی جا رہی ہے، کبھی انگلی پکڑ لیتی ہے، کبھی چھوڑ دیتی ہے۔ جنگل میں پہنچ گئے، میں نے اسے بٹھا دیا اور گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا، مجھے پسینہ آ رہا تھا، تو میری بچی اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ مجھے پسینہ آ رہا تھا، وہ میرا پسینہ پونچھ رہی تھی، مجھے بڑی پیاری لگ رہی تھی، لیکن دور جاہلیت کی غیرت اور ابو جہل کا ڈر جو تھا وہ بھی سر پہ سوار تھا۔ چنانچہ میں نے گڑھا کھود لیا، اس نے میری مدد کی، گڑھا کھودنے میں میری مدد کی۔ جب گڑھا کھود لیا تو میں نے اس کو گڑھے میں اتار دیا۔ اس وقت اس کو پتا چلا، کہنے لگی ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ مجھے گڑھے میں دبانا چاہتے ہیں، آپ مجھے جان سے مار دینا چاہتے ہیں۔ میں نے اب کوئی جواب نہیں دیا، میں گڑھے کو مسلسل جو ہے وہ مٹی سے جو ہے اس کو پر کرتا رہا اور مٹی اس میں ڈالتا رہا، حتیٰ کہ بچی میری اس میں دب گئی، زندہ درگور ہو گئی۔ میں واپس آ گیا، لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ میرے دل پہ ایک بار ہے، میرے ذہن پہ ایک بوجھ ہے، مجھے نہ رات کو سکون ہے نہ مجھے دل کو سکون ہے۔ یا رسول اللہ یہ ایسا گناہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ توبہ کے بعد بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اچھا یہ واقعہ سن کے میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، آپ بھی رو رہے ہیں اور اصحاب پاک بھی رو رہے ہیں۔ وہ واقعہ سنا رہا ہے۔ جب اس نے واقعہ مکمل کر دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ جو کلمہ میں لے کر آیا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب اسے کوئی پڑھ لیتا ہے اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، 100 سال کا مشرک اور کافر، حدیث پاک میں آتا ہے 100 سال کا مشرک اور کافر جب کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ قلم پھیر دیتا ہے۔ پر میں جو کلمہ میں لے کر آیا ہوں یہ تو پڑھے گا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، اور اس نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، اور تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا میرا اللہ کا کام ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو دوستو عزیزو بات یہ ہے کہ جب کافروں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ان کے ایسے گناہ جن کو وہ خود سمجھتے تھے کہ معافی نہیں ملے گی، آپ دیکھیں نا کہ جس نے حضور علیہ السلام کے چچا، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے سید الشہداء کا لقب دیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کو شہید کیا۔ وحشی نے اور ہندا نے جن کا کلیجہ چبایا،
آپ حیران ہوں گے کہ وہ واشی اس نے بھی کلمہ پڑھا اور حضور کی رحمت میں آ گیا، اور ہندا نے بھی کلمہ پڑھا اور بخشش کا پروانہ لے گئی۔ حتیٰ کہ واشی نے جب کلمہ پڑھا تھا نا تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے اور مسلمانوں میں داخل ہو گیا ہے، لیکن میرے چچا کا غم ایسا ہے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو چچا کا لاشا میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے، لہذا ایک مہربانی کر، میری رحمت بڑی وسیع ہے، اس سے تو فیض یاب ہو گیا ہے، لیکن ایک مہربانی مجھ پر بھی کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے پیچھے بیٹھا کر۔ رحمت سے دور اس کو بھی نہیں کیا، سامنے نہیں بٹھایا، گوارا نہیں تھا، یاد آ جاتے تھے چچا، کہا پیچھے بیٹھا کر، ہندا کو بھی پڑھایا۔ لیکن ایک آپ کو عجیب بات اور بتاؤں کہ یہ واشی پھر حضور علیہ السلام کہ وفات شریفہ کے بعد جب آپ پردہ پوشی فرما گئے تو جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف جو باغ میں جنگ ہوئی تھی جس میں 300 سے زیادہ قاری شہید ہوئے تھے صحابہ کرام، اس میں اس نے بھی شہادت پائی۔ یہ بات زیادہ عجیب نہیں؟ یہ ہے میرے نبی کی رحمت اور یہ ہے میرے اللہ کی بخشش کہ جب اس کو کوئی پکارتا ہے، آخری بات کروں، تو پھر جو پکارتا ہے نا وہ خالی نہیں جاتا۔ ایک آدمی ہے، اس نے ساری زندگی گناہ کی، اس کا بچپن گناہوں میں گزرا، لڑکپن گناہوں میں گزرا، جوانی گناہوں میں گزری، زندگی گناہوں میں گزر گئی، اب بڑھاپا آ گیا، جب بڑھاپا آیا جسم کانپنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگی، اور کانوں کی سنوائی بھی گئی، آنکھوں کی بینائی بھی گئی، سوچ اور فکر بھی رخصت ہو گئی، اور اولاد بھی جواب دے گئی، نیندیں بھی چھن گئیں، بیماریوں نے گھیر لیا، حملہ کر دیا، اب یہ کسی کام کا بھی نہیں ہے، معاشرتی لحاظ سے ناکارہ ہو چکا ہے، بالکل عضو جو ہے عضو لامعطل ہو چکا ہے، عضو معطل ہو چکا ہے۔ اب یہ آدمی ہر طرف سے دھتکارا ہوا ہے اور ہر طرف سے نا امید ہو چکا ہے کہ اولاد بھی نہیں پوچھتی، دوست بھی نہیں پوچھتے، احباب بھی نہیں پوچھتے، رشتہ دار بھی نہیں پوچھتے، اور جو ہے وہ سنگی ساتھی بھی نہیں پوچھتے، اور سب کچھ جواب دے گیا، اپنی باڈی، اپنے جسم، اپنے اعضاء جواب دے گئے۔ یہ بندہ جب رب کے در پہ آتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں جا تجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ بات آپ نے نہیں سنی کہ ایک کافر تھا نا، اس نے عرصہ دراز تک 100 سال تک یا صنم پکارا، اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، اپنے بت کو پکار رہا تھا، یا صنم۔ ایک مرتبہ بھول کر اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، جو اس کی زبان سے یا صمد نکلا، عرش سے آواز آئی جی میرے بندے، یا عبدی، جی میرے بندے۔ جواب آیا، فرشتوں نے سوال کیا، اللہ اس نے تو 100 سال تک یا صنم پکارا اور تجھے ابھی اس نے مانا بھی نہیں، پہچان کے بھی نہیں، سوچ کے بھی نہیں، سمجھ کے بھی نہیں، اس کے منہ سے نکلا یا صمد، اور اللہ تو نے جواب دیا جی میرے بندے۔ اللہ نے فرمایا جس بات کی حقیقت تم پہ واشگاف نہیں ہوئی میں کر دیتا ہوں۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جس کو یا صنم پکار رہا تھا نا، اس نے جواب دینا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس میں جواب دینے کی صلاحیت نہیں تھی، اور جب مجھے پکارا ہے تو میں سنتا بھی ہوں، اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ صنم اور صمد میں یہی تو فرق تھا، اسی کو تو واضح کرنا تھا کہ صنم تو جواب دے نہیں سکتا، اور صمد وہ ہے کہ جب بھی اس کے بندے اسے پکارتے ہیں وہ جواب ضرور دیتا ہے۔ لہذا میری تو صفت یہ تھی۔ اس لیے گرامی قدر سامعین کرام، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور وہ ہے
کہ جس کے متعلق رحمت للعالمین نے یہ فرما دیا کہ اس دور میں نا ایمان کو قائم رکھنا ایسا ہی ہے جیسے ہتھیلی پہ انگارہ رکھنا. اس دور میں ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہم دیکھ لیں کہ واقعی ایمان کو بچانا اس طرح ہی مشکل ہے اور اس قدر مشکل ہے. لہٰذا جتنی اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے اتنا ہی کامیاب ہوں گے. جو وقت گزر گیا، جو زندگی گزر گئی، اسے جانے دو اور اللہ کے سامنے اپنی سابقہ زندگی کی توبہ کریں اور اس کے در پہ آ جائیں، جھک جائیں. یقین مانیے کہ اس کے در سے مایوسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ کافر صرف مایوس ہوتا ہے، مومن کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو جائے. مومن کا تو کام ہی نہیں. اس لیے گرامی قدر سامعین، ہم ایک تو نماز کی پابندی کریں، دوسرا اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اپنی نمازوں میں دعائیں کریں. جب نماز پڑھیں گے تو دعا کریں گے نا. اب کوئی اپنے والدین کے لیے بڑا مینو ابا بڑا پیارا سا، مینو اماں بڑی پیاری سی، تو نماز پڑھتا نہیں ہے تو ربی جعلنی کہاں سے پڑھے گا؟ بڑی پوائنٹ کی بات ہے. ربی جعلنی نماز میں ہی پڑھے گا، اور جب ربی جعلنی پڑھے گا تو اللہ ماں کو بھی باپ کو بھی بخش دے گا، اور ماں باپ کی وہ دعائیں جو جنت میں بیٹھ کے کریں وہ بھی سے ملیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.